مسلمانوں میں سے بہت سارے ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اس کی زندہ مثال آج سے 100 سال قبل مرزا غلام قادیانی ملعون کی شکل میں ایک مرتد آیا جس نے سب سے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا میں محدث ہوں، اس کے بعد اس نے کہا میں مفسر ہوں، دیگر بہت سارے اس نے دعوے کیے، لیکن اینڈ پر جا کر اس نے جو دعویٰ کیا اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب اس ملعون کو لگام ڈالنے کے لیے مسلمانوں کی جو نگاہیں تھیں وہ ترس رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک اور برگزیدہ بندہ آئے اور اس کو آ کر جواب دے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ صوفیاء نے علم جہاد اٹھایا ہے۔ یہ جو تصوف کی تعریف فقط تسبیح بتاتے ہیں یہ بہت بڑی ڈنڈی مارتے ہیں، بروز قیامت ان سے جواب دینا پڑے گا اس بات کا۔ صوفیاء نے تو ہمیشہ ہر دور کے اندر علم جہاد پکڑا ہے، علماء نے تو ہر دور کے اندر علم جہاد پکڑا ہے، غیرت مند مسلمانوں نے تو ہر دور کے اندر جہاد کی صفوں میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث بھی نفسہ ماتا علی شعبۃ من نفاق، فرمایا کہ جو اس حال میں دنیا میں مرا کہ اس نے زندگی میں نہ جہاد کیا نہ جہاد کی نیت کی اور وہ مر گیا، وہ منافقین کے ایک شعبے میں سے مرا۔ اور منافق کا درجہ جو جہنم میں ہے وہ آپ کو پتہ ہے کون سا ہے؟ کافر سے بھی نیچے۔ جہنم کا سب سے آخری اور دردناک جو درجہ ہے وہ منافق ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں جس نے زندگی میں رہتے ہوئے نہ جہاد کیا نہ جہاد کی نیت کی، نہ ہی نیت کی اور مر گیا، وہ منافقین کے شعبے میں سے مرا اور منافقین کے شعبے میں سے ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں رہ کر ہمیشہ اپنے آپ کو اس طور پر، یہ شرعی حکم ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، نشانے بازی سکھاؤ، اسلحہ رکھو۔ اسلحہ سے مراد تیر کمان تھا اس وقت، اور جدت دور ہے، جدید دور کے تحت جتنے بھی یہ آگاہ ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے یا حضور کی شریعت پر پہرا دینے کے لیے، اسلام کے سرحدوں پر پہرا دینے کے لیے، وہ تمام کے تمام مسلمان کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ یہ حضور کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو جب بھی مرتدین سے ملحدین سے خطرہ لاحق ہوا تو اللہ رب العزت نے اپنا ایک بندہ بھیجا۔ اس وقت مرزا غلام قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو مسلمانوں کی آنکھیں جو ہیں وہ تڑپ رہی تھی کسی مرد مجاہد کو دیکھنے کے لیے، کسی حقیقی علی کے وارث کو دیکھنے کے لیے، کسی حقیقی دین کے وارث کو دیکھنے کے لیے۔ بڑے بڑے ملا تھے، بڑے بڑے پیر تھے، بڑے بڑے شیوخ تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، سب اپنے حجروں میں گھس گئے، لیکن اس وقت اگر کسی نے مرد حر کا کردار ادا کیا تو وہ سلطان گولڑا، تاجدار گولڑا، امام اہل سنت جناب سیدنا پیر مہر علی شاہ آپ میدان عمل میں آئے اور آپ نے کہا کہ تجھے اپنی خوش خطی کے اوپر بڑا مان ہے، تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، جج بھی موجود ہوگا، وکلاء بھی موجود ہوں گے، عوام الناس بھی موجود ہوگی، قلم تیرے پاس بھی ہوگا، میرے پاس بھی ہوگا، کاغذ تیرے پاس بھی ہوگا، میرے پاس بھی ہوگا، جج کے سامنے کاغذ بھی رکھیں گے، قلم بھی رکھیں گے، ہاتھ سے نہیں لکھیں گے، حکم دیں گے، زبان سے بولیں گے، جس کا قلم اٹھ کے اس کے نبی کا کلمہ لکھے گا وہی سچا ہوگا۔ پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا تو مرزا قادیانی میدان سے بھاگ گیا۔ آپ کے مریدین نے آپ کو پوچھا، انہوں نے کہا حضرت جی اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا، اگر مرزا کانا میدان میں آ جاتا تو آپ قلم کو حکم دیتے، قلم اٹھ کے نہ لکھتی تو پھر؟ آپ نے کہا اے گل سن، مجھ قلعے دے سور تے زور مار دیے، تمہیں پتہ نہیں کہ جو میں نے وہاں پہ اعلان کیا ہے وہ ذاتی حیثیت سے نہیں، مجھے بارگاہ رسالت مآب سے آرڈر ہوا تھا، پھر میں نے یہ اعلان کیا ہے، اور مجھے آرڈر یہ ہوا تھا کہ میرے علی اگر آج حضور کی ختم نبوت کے لیے مردہ بھی زندہ کرنا پڑا تو مردہ بھی زندہ کر دینا۔ یہ تھے صوفیاء، یہ تھے ہمارے اکابرین جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دیا، اور کس انداز میں پہرا دیا کہ پھر آپ نے اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیا،
یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا پیرا دیا ہوا آج الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن ان ملعونوں کو پاکستان کی اسمبلی اور پاکستان کے آئین کے تحت 50 سال مکمل ہو جانے ہیں۔ کل کا دن بڑا عظیم دن ہے، 7 ستمبر 1974 قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یہ ایک قانون پیش کیا گیا کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ غیر مسلم ہیں، قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، یہ ریالٹی بھی نہیں ہے، قادیانی کوئی دین نہیں ہے، اس کے اوپر ہزاروں بندے ڈیبیٹ کرنا چاہیں تو تیار ہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ کہیں پر بھی یہ نہ اقلیت رجسٹرڈ ہے نہ ہی یہ مسلم رجسٹرڈ ہے، کہیں پر بھی اگر اقلیت ہوتے تو اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے، جس طرح دیگر ہیں، سکھ کمیونٹی ہے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، دیگر ہندوازم ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کیا اور ڈکلیئر کروایا، لیکن انہوں نے آج تک اپنے آپ کو اقلیت بھی نہیں مانا۔ اور یہ کوئی ریالٹی نہیں، یہ ایک فیک مذہب اور جناب خود ساختہ تعلیمات ہیں، اور ایسی خود ساختہ تعلیمات، یہ ممبر رسول کا حیا نہ ہوتا تو خدا کی قسم آپ کو بتاتا ممبر رسول کا تقاضا ہے کیا، اور مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں میں مجھے اور آپ کو لکھا کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مرزا غلام قادیانی کی کتاب جناب روحانی خزائن، اس میں وہ لکھتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق، ان کی شان جو ہے یہ تو میرے تسمے باندھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسری بات، اب یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے، کیوں ہمارے دل کے اندر اتنا نرم گوشہ آ گیا کہ ہم نے کہا جی وہ بھی اقلیت ہیں، وہ بھی جناب ایک مذہب ہے، ایک دین ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، روئے زمین کے اوپر دین ایک ہی ہے جس کا نام اسلام ہے، جس کا نام، سارے بولو شاکت وانو، جس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، دین فقط اسلام ہے۔ اور یہ قادیانی ملعون جو ہیں، یہ اپنی کتاب کے اندر، روحانی خزائن کے اندر، دیگر بھی کتب کے حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں، یہ لکھتا ہے، یہ تقاضا ہے ممبر رسول کا، یہ 100 سال ہو گیا یہ باتیں امت سے چھپائی گئی، ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ہم مسلمانوں کو، سب پہلی تو بات ہے یہ ہم مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں۔ پھر ایک لفظ جو انسان ظاہری طور پر تو ادا نہ کر سکے لیکن سمجھانے کے طور پر، اور جو ڈیوٹی ہماری ممبر رسول کی لگی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ بتایا جائے۔ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا، یہ میرے پاس حوالہ موجود، کتاب موجود، کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ تو معاذ اللہ کنجری کی اولاد ہے۔ اب اس میں کون کون آتا ہے؟ میں اور آپ تو آ گئے بقول اس کے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نرم گوشہ رکھیں، بات نہ کریں۔ بھئی کیوں نہ بات کریں؟ آپ نے ان کی کتب کا مطالعہ کیا، آپ نے پڑھا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، پھر اس میں اس کی زد میں آتا کون کون ہے؟ 1,24,000 انبیاء کرام نے حضور کی ختم نبوت کی گواہی دی ہے، حضور کی ختم نبوت کی 1 لاکھ سوا لاکھ صحابہ کرام نے حضور کی ختم نبوت کی گواہی دی ہے، 150 کروڑ مسلمان ہیں حضور کو خاتم النبیین ماننے والے ہیں۔ اب اس گالی کی زد میں یہ سارے آتے ہیں۔ پھر یہ اتنا سائیکو آدمی تھا، یہ اپنے بارے میں خود لکھتا ہے روحانی خزائن کے اندر، کبھی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ پیدا ہوا، کبھی کہتا ہے کہ میں مریم پیدا ہوا، کبھی کہتا ہے میں عورت کے پیٹ میں سے پیدا ہوا، کبھی کہتا ہے کہ پہلے میں مرد تھا پھر عورت بنا پھر عورت میں سے پیدا ہوا۔ اتنے جول اس نے کیے کہ انسان کی حیرت دنگ رہ جاتی ہے اس کو پڑھ کے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اور آخر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے بروز قیامت گریبان پکڑ کے پوچھا جانا ہے کہ تم اس فتنوں کے دور کے اندر جی کر آئے اور حقیقت سے آشنائی کا موقع بھی تھا تمہارے پاس، حقیقت تمہارے کانوں تک پہنچی بھی، اس کے باوجود حضور کی ختم نبوت کے اوپر تم نے پیرا کیوں نہ دیا۔ اور آج بھی ہم یہ توقع لگا کر بیٹھے ہیں، یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ بھائی
ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے، ان کو بھی اپنی تبلیغ کا حق ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ تبلیغ کسی ریالٹی کی جاتی ہے، جو چیز اصل میں موجود ہو اس کی تبلیغ کی جاتی ہے، لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ ایک پورے کا پورا محکمہ ہی فیک ہے، اس کی کیسی تبلیغ؟ پھر جو حضور کو آخری نبی نہ مانے پھر اس کی کیسی تبلیغ؟ پھر جو اللہ کا بے ادب ہو، اللہ کی گستاخی کرے اس کی کیسی تبلیغ؟ پھر جو انبیاء اکرام اور اولیاء اعظام کی بے ادبی کرے اس کی تبلیغ کیسی؟ کہ ہمارے اکابرین کو سلام عقیدت ہے کہ جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دیتے ہوئے اس عظیم ملک پاکستان میں قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کرایا۔